اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے اور کس طریقے سے اسرائیلی آتنکوادی وہاں آتنک کا ننگا ناچ کھیل رہے ہیں، اس کو لے کر آ رہی ہے۔ اور میں نہیں، اقوام متحدہ UNO کے ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس وقت اسرائیل غزہ میں، فلسطین میں خوراک کی فراہمی کا جو نظام ہے کہ ان تک کچھ کھانے کی چیزیں پہنچائی جائے، کیونکہ لوگ مر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا ہے، ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل خوراک کی فراہمی کے سسٹم کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ یعنی اسرائیلی آتنکوادی ان معصوم بچوں تک دودھ، بسکٹ اور کھانے کی چیزیں بھی پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے ان کا بڑا برا حال ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک جانب اسرائیل امدادی سرگرمیوں کو روک کر غزہ میں فلسطینیوں کو قحط کے حوالے کرنے کی سازش میں مصروف ہے، تو دوسری جانب اس نے غزہ میں روایتی طور پر موجود ماہی گیری نظام کو 7 اکتوبر سے مسلسل کوششیں کر کے 80% تباہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ان ماہرین سے پہلے بہت سے اداروں کے سربراہان خبردار کر چکے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں بمباری اور گولہ بارود کے اندھے استعمال کے ساتھ ساتھ بھوک کو بھی ایک ہتھیار بنا کر فلسطینیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ امدادی اداروں سے متعلقہ حکام بھی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اپنی حماس کے خلاف جنگ میں پچھلے 5 مہینے کے دوران ایک منظم انداز سے بھوک اور قحط لانے کے لیے بھی کوششیں، کارروائیاں کی ہے۔ یہاں تک کہ پانی کی فراہمی کے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کرنے کے علاوہ بیکریوں کو بھی اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ غزہ کا مسلسل محاصرہ بھی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ دوسری بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت بن چکی ہے اور وزیر اعظم بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف، انہوں نے یہ بیان دیا ہے
کہ عوام کے ساتھ، جنتا کے ساتھ مل کر ہم لوگ امن اور خوشحالی، وکاس، ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ جنرل سید عاصم منیر نے بلوچستان کے ضلع کا دورہ کیا اور وہاں سیکورٹی کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ عوام کے ساتھ مل کر امن اور خوشحالی کا سفر ہم جاری رکھیں گے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بلوچستان کے ایک ضلع کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر نے آرمی چیف کا استقبال کیا اور انہیں سیکورٹی کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ آرمی چیف نے اپنے دورے کے دوران شہداء کے اہل خانہ، مقامی عمائدین اور کسانوں سے بات چیت بھی کی۔ آرمی چیف کو پاکستان فوج کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایک بڑی خبر پھر اسرائیل کے آتنکواد، اسرائیل کے جھوٹ کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ اسرائیلی آتنکوادی فوج نے ان فلسطینیوں پر حملہ کیا جو کھانے کے لیے لائن لگا کر کھڑے تھے کہ کوئی آئے اور ان کو کھانا دے، کوئی ان کی مدد کرے۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور وہ کھانے کی مدد کا انتظار کر رہے تھے کہ وہاں اسرائیلی آتنکوادی فوج نے بمباری کی، فائرنگ کی۔ پھر اس کا بھی انکار کر دیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ مگر اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کتنے کمینے اور کتے قسم کے لوگ جو ہے وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت اسرائیلی فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی بھیڑ پر فائرنگ اس لیے کی کہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فلسطینی ماریں گے، کچھ کریں گے۔ تو اب یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اسرائیل کے ترجمان نے حملے کو جائز کرنے کے لیے ایک بڑا جھوٹ تراش لیا۔ ارے وہ بھوکے پیاسے بھوک سے اتنے تڑپ رہے ہیں کہ ان میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، حملہ کرنا تو بہت دور کی بات۔ وہ بھوکے پیاسے مدد کا انتظار کر رہے تھے اور اسی وقت باقاعدہ اسرائیلی آتنکوادی فوج نے ان پر فائرنگ کر دی اور سینکڑوں کو فلسطینیوں کو مار دیا۔ تو اب اپنے جھوٹ کو جائز کرنے کے لیے، اپنے ناجائز کام کو جائز کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا اب اسرائیلی فوج کا ترجمان لے رہا ہے کہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اسرائیلی فوج نے فلسطینی ہجوم پر فائرنگ کی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ کینیڈا سے ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کینیڈا میں ایک زبردست فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس فائرنگ میں سری لنکن فیملی کے 6 افراد قتل ہوئے ہیں۔ کینیڈا کی راجدھانی اوٹاوا میں سری لنکن فیملی کے 4 کمسن بچوں سمیت 2 بڑے 6 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اوٹاوا میں قتل ہونے والے تمام افراد کچھ ہی عرصہ پہلے کینیڈا منتقل ہوئے تھے۔ انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ مارے گئے افراد میں 35 برس کی ایک لیڈی یعنی ماں اور اس کے 4 بچے شامل ہیں۔ پولیس نے فیملی کے ساتھ رہنے والے 19 برس کے سری لنکن اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین کی شناخت نہیں ہو سکی۔ گرفتار شخص پر قتل کا الزام عائد کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب سری لنکن ہائی کمیشن نے تصدیق کیا ہے کہ مرنے والے سری لنکن تھے اور مقتولین میں 4 بچے اور ان کی ماں اور ان کا باپ شامل ہے، یعنی اس طریقے سے ایک ہی فیملی کے 6 افراد کا قتل ہوا ہے۔ اگلا دن انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں 5ویں آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے چائنا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ مسلمانوں سے اسلام کو ختم کرنے، مسلمانوں سے
اسلام کو ختم کرنے کا چائنا کا منصوبہ پوری طریقے سے تیار ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی کے شکار ہے اس وقت چائنا میں رہنے والی ایغور برادری کے مسلمان۔ چائنا حکومت نے انہیں چینی تہذیب اور ثقافت، چینی کلچر میں ملا دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ چینی حکومت ملک میں مسلمانوں کے حوالے سے بڑا ناپاک منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ اس منصوبے کے تحت چین کے صوبہ سنکیانگ میں مسلمانوں کو چائنیز ثقافت اور کلچر میں ضم کرنے کی، ملا دینے کی تیاریاں جاری ہے۔ شی جن پنگ کے منصوبے کے بارے میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ مسلم اکثریتی علاقہ سنکیانگ میں اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے اسلام کو نکالنے کا منصوبہ چائنا کی حکومت نے تیار کر لیا ہے اور اس پر باقاعدہ برسوں سے عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے پورے عالم اسلام کے لیے کہ چائنا کے اس ظلم کے خلاف عالم اسلام کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام امن پسند انسانوں نے چائنا کے اس ناپاک منصوبے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایغور برادری کے مسلمانوں کو جبری طور پر حراست میں لیا گیا ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، ان کی عورتوں کا ریپ کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، جبری مشقت، تکلیفیں سمیت کئی چیزوں کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے چائنا کی ناپاک شیطانی حکومت چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ عمل کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے۔